مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد و مصلیا اما بعد۔ معزز سامعین کرام اور مدرسے کے طلباء و طالبات، آج کا دن ہمارے لیے، پورے علاقے کے لیے، پورے ملک ہندوستان کے لیے بہت مبارک دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس ملک کے اندر آزاد فضا میں سانس لینے اور انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہونے کے تمام طریقہ کار اور اس ملک کے واسیوں کی قربانیوں کے نتائج الحمدللہ ہمیں عنایت فرمائے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا یہ 26 جنوری کا دن کیوں منایا جاتا ہے۔ ملک آزاد ہو گیا، آزاد ہو جانے کے بعد اس ملک کے اندر انگریزوں ہی کے قوانین و ضوابط، انہی کا آئین اور انہی کی دفعات چلتی رہی۔ دوسری طرف ایک کمیٹی بنا دی گئی، جو کمیٹی اس عنوان پر کام کر رہی تھی، کوششوں میں مصروف تھی کہ ہمارے ملک کا اپنا آئین ہونا چاہیے، ہمارے ملک کا اپنا قانون ہونا چاہیے، اپنے ضوابط ہونے چاہیے، اپنی دفعات ہونی چاہیے۔ بالآخر یہ کام مکمل ہوا اور یہ آئین دستور بن کر تیار ہو گیا۔ 26 جنوری 1950 کو پورے ملک پر ہمارے ملک ہندوستان کا آئین اور دستور نافذ ہو گیا۔ اسی لیے اس دن کو، جس دن ہمیں ایک طریقے پر اصل آزادی ملی، اسے پورے ملک کے اندر بہت ہی ہرش و الاس کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے نوجوان، ہمارا آنے والا فیوچر وہ صحیح طریقے پر یہ جانتا ہو کہ آج جو ہم اپنے ملک کے اندر آزاد ہیں، آج جو ہم اپنے ملک کے اندر کسی بھی طریقے کے کپڑے پہنتے ہیں کہ کہیں بھی آنا جانا کر سکتے ہیں، کہیں بھی ملازمت کریں نہ کریں، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے آزاد ہیں، جس طریقے پر چاہیں عبادتیں کر سکتے ہیں، جس چیز کی چاہیں تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ آزادی ہمیں کس طریقے پر ملی ہے؟ اصل میں ہمارا ملک سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ ہمارے ملک کے پاس تمام طریقے کے آسائش و آرام کی چیزیں موجود تھی۔ ہمارے ملک کے اندر بادشاہت چل رہی تھی، لوگ اپنے اپنے طریقے پر زندگی گزار رہے تھے۔ پوری دنیا کے اندر سونے کی چڑیا سے ہمارے ملک کی پہچان ہوتی تھی، لیکن نہ جانے ہمارے ملک کو کس کی نظر لگ گئی اور انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی قائم کرنے کے بعد اس طریقے پر انہوں نے اپنی جڑیں پھیلائی کہ وہ اس ملک پر قابض ہو گئے۔ اس ملک کو، اس ملک کے تمام واسیوں کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا۔ جب انہوں نے اپنے یہ ناپاک اقدامات کرنے شروع کیے تو علماء ربانیین، اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں حوصلہ دیا تھا، جنہیں جذبہ دیا تھا، جنہیں جرأت دی تھی، وہ علماء کرام حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے۔ جہاں ایک طرف
وہ اپنے مدرسے میں درس و تدریس کے اندر مصروف تھے، جہاں وہ قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے تھے، لیکن انہیں لگا کہ اگر انگریز یہاں رک گئے تو یہ ملک پورے طریقے پر غلام بن جائے گا، پھر مدارس قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم یا دیگر مذاہب کی تعلیم یہ مشکل ترین عمل بن جائے گا۔ مولانا نے اعلان کیا کہ آج کے بعد انگریز کی غلامی حرام ہے، آج کے بعد انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس دور میں جب انگریز ظالمانہ کارروائیاں کر رہا تھا، اس دور میں جب انگریز سر عام پھانسی پر چڑھا دیا کرتا تھا، اس دور میں اس عالم ربانی نے جو اعلان کیا تھا وہ اعلان کسی اور نے نہیں کیا تھا، وہ جرأت مندانہ قدم حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اٹھایا تھا۔ انگریز کے خلاف کھڑے ہو گئے، جہاد ہونے لگا۔ انگریز کو لگا کہ اگر یہ لوگ اسی طریقے پر بڑھتے رہے تو شاید ہمیں ملک چھوڑنا پڑ جائے، تو انہوں نے اپنے ظلم و استبداد کی چکیوں کو اور تیز کرنا شروع کر دیا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کو بالکل نیست و نابود کر دیا، ان کے گھر کو قرق کر لیا گیا، اور یہیں پر بس نہیں ہوا بلکہ چھپکلی کا زہر بنا کر وہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر مل دیا گیا، جس سے آپ سخت ترین جلد کی بیماری میں اب ملوث ہو گئے، پریشان حال تھے، لیکن زبان چل رہی تھی تو زبان کہہ رہی تھی کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ حضرت مولانا نے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کو بلایا اور تیار کیا اور یہ حکم دیا کہ جاؤ ملک کے کونے کونے پر جاؤ، ملک کے چپے چپے پر جاؤ اور میرا یہ پیغام سنا دو کہ انگریزوں کی غلامی حرام ہے، میرا یہ پیغام سنا دو کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض عین ہے۔ یہ ایک پیغام لے کر شاہ اسماعیل شہید، شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پورے ملک کے اندر اپنی کوششوں اور کاوشوں میں مصروف ہو گئے۔ دیگر علماء کرام نے اپنی قربانیاں دینی شروع کر دی۔ انگریز کے خلاف لوا بھڑکنے لگا، انگریز اپنے آپ کو گھرا ہوا محسوس کرنے لگا۔ ایک طرف انگریز اپنی تمام تر جارحانہ کارروائیاں کر رہا تھا، ایک طرف امت مسلمہ کے علماء ربانی دین اپنے آپ کو کھڑا کیے ہوئے تھے۔ علماء دیوبند، علماء کرام اخیر میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں سے لڑ رہے تھے، اپنے آپ کو قائم کیے ہوئے تھا، اور انگریز کو لگتا تھا کہ جب تک ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اس ملک کے اندر موجود ہے تب تک ہمارا مکمل طور پر تسلط نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش، اپنا پورا جنگی تمام کا تمام اثاثہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لگا دیا، اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے لوگوں کی اور اپنے قریبیوں کی غداری کی وجہ سے نرغے میں آ گئے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضور اب انگریز یہاں غالب آ چکا ہے، آپ اگر چاہیں تو پیچھے کے راستے سے نکل سکتے ہیں۔ تو جو جملہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا وہ آج پورا ملک ہندوستان یاد رکھتا ہے کہ سنو، ایک دن کی شیر کی زندگی 100 دن کی گیدڑ کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ میں انگریز کے سامنے شہید ہو جانا بہت زیادہ پسند کروں گا اس کے مقابلے میں کہ انگریز کو تیغ دکھا کر میں بھاگتا ہوا نظر آؤں۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ لڑ کر شہید ہو گئے۔ انگریز آیا اور انگریز نے ٹیپو سلطان کے
सीने पर पैर रखकर कहा कि आज मुल्क हमारा हो चुका है, आज के बाद मुल्क के अंदर हमारे खिलाफ कोई खड़ा होने वाला बाकी नहीं रहा। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, उलमाए किराम अपनी कार्रवाइयों में, अपनी कोशिशों में मसरूफ थे। लड़ने के लिए हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह अपनी तमाम तर काविशें मुल्क को आजाद कराने में लगा हुए थे। इसके अलावा हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई और मुल्क के दीगर तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोग हमारे मुल्क की आजादी में अपनी कुर्बानियां दे रहे थे। उन कुर्बानियों के नताइज हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आजाद मुल्क के अंदर रहते हैं। उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम आजाद मुल्क के अंदर सांस लेते हैं। उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम मुल्क के अंदर सही तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, यह दिन इसीलिए मनाया जाता है कि हम अपने सलाफ की, अपने पुरखों की, अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखें और अपनी आने वाली नस्लों को बताएं। आज माशाअल्लाह हमारे इस इदारे के अंदर ये प्रोग्राम 26 जनवरी का मेरे ख्याल से पहला प्रोग्राम है, इसका इनेकाद हुआ है। माशाअल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारियां की हैं। जो 26 जनवरी के मुतालिक, जंग आज़ादी के मुतालिक तराने गुनगुनाएंगे, नज़्में गुनगुनाएंगे और अलग अलग तरीके के प्रोग्राम पेश करेंगे। ये आपके अपने नौनिहाल हैं, ये आपके अपने बच्चे हैं। इनके साथ मदरसे के जिम्मेदारान की बड़ी मेहनतें हैं और मुदर्रिसीन की काविशों का नतीजा है कि जो बच्चा गांव के चौक पर खड़े होकर एक बार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, वो आज इन 100 आदमियों में, इन सैकड़ों लोगों में अपना प्रोग्राम पेश करेगा, कुरान करीम की तिलावत करेगा, नाते पाक पेश करेगा, अशआर गुनगुनाएगा, जंग आज़ादी के मुतालिक तकरीर सुनाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें, असातिज़ाए किराम की हौसला अफजाई करें, इनकी हिम्मत बढ़ाएं और इदारे का हर तरीके पर इदारे के मुआविन बने, इदारे के लिए दुआएं करें। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे की तालीमी, तामीरी, तहरीकी हर एतबार से तरक्की अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।